اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین کرامی، آج آپ کی خدمت میں اپنی کتاب امثال الحدیث کے باب قرآن کے بارے میں امثال الحدیث میں سے ایک بہت ہی پیاری اور اہم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس حدیث کا عنوان ہم نے رکھا ہے کچھ لوگ قرآن کو دودھ اور پانی کی طرح استعمال کریں گے، اور اس مختصر سی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو علامات قیامت کے طور پر کہ مسلمانوں کا سلوک کیا ہوگا قرآن کے ساتھ، اور دوسرا کہ کچھ لوگ قرآن تلاوت کریں گے لیکن قرآن کی تلاوت ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گی۔ تو یہ خوبصورت اور اہم حدیث، اس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں اور ایمان افروز باتیں ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيخرج من امتی اقوام یشربون القرآن كشربهم لبن۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں عن قریب ایسے لوگ اٹھیں گے جو قرآن کو اس طرح پئیں گے جس طرح دودھ کو پیا جاتا ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر لبن کی بجائے ماء ہے، یعنی لوگ پانی کو جس طرح پیتے ہیں قرآن کو لوگ اسی طرح پئیں گے۔ بظاہر شاید کچھ لوگوں کو اس حدیث کے الفاظ سے یہ تاثر ملے کہ اس کے اندر قرآن پڑھنے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ اس سے یہ تاثر لیں گے کہ یہاں تعریف نہیں کی جا رہی ہے بلکہ مذمت کی جا رہی ہے۔ تو در حقیقت اس کے اندر مذمت کی جا رہی ہے، تعریف نہیں کی جا رہی ہے، اور جس کی تائید ایک دوسری روایت کے اندر ہمیں ملتی ہے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ، لیکن اس کے اندر یہ اضافہ ہوتا ہے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے اس حدیث پاک کا کہ کچھ لوگ قرآن کو جلدی پڑھنے کی کوشش کریں گے، اتنی جلدی پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح لوگ دودھ کو پیتے ہیں تو ان کو دیر نہیں لگتی ہے، پانی کو پیتے ہیں تو ان کو دیر نہیں لگتی ہے، اور ان کا اطمینان اس پہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا ہے۔ لیکن قرآن کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو قرآن کی تلاوت کے دوران خشوع حاصل ہو، اور آپ کو قرآن کی تلاوت کے دوران اس کی حلاوت اور اس کی چاشنی، اس کا بھی آپ کو احساس ہو۔ اگر یہ تاثر ہے تو پھر تو آپ نے قرآن کی تلاوت کا کچھ حق ادا کر لیا ہے، اور اگر آپ کو قرآن کی تلاوت کے دوران یہ تاثر نہیں مل رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں لیکن قرآن آپ کے دل کے اوپر نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں ہمیں اس کے جو معانی ہوتے ہیں اور اس کے جو تفسیر ہوتی ہے ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اہل زبان نہیں ہیں یا قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو قرآن کی تلاوت کے اندر وہ لطف محسوس نہ ہو جو ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو تلاوت کرتے ہیں تو انہیں رونا آ جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ اس ماحول کے اندر، اس نفسیاتی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو وہ حاضر محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت ان کے جذبات جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو قرآن کے
جو الفاظ ہیں ان کے میننگ ان کو آتے ہوں، لیکن جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حاضر دماغی نہیں ہوتی ہے، خشوع نہیں ہوتا ہے، خضوع نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو اس کا فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ اسی طریقے سے ہے کہ انسان جلدی جلدی دودھ پی لے یا پانی پی لے اور اس کو زیادہ دیر نہ لگے۔ ہمیں اس کی جو ہے نا بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا، میں نے رات کو آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز میں یعنی نوافل کے اندر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اور اس کے علاوہ آپ نے دوسری بھی آیتیں جو ہیں اور صورتیں تلاوت کی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت سے نہیں گزرتے تھے، لیکن وہاں پر توقف فرماتے تھے۔ اگر وہ عذاب کی آیت ہوتی تھی تو وہاں پر آپ اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اور اگر اس کے اندر کسی نعمت کا ہوتا تھا ذکر تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمت کا سوال کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہمیں اس کے معنی آنے چاہیے۔ جب ہمیں اس کے معنی آئیں اور ہم اس پر غور و فکر کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس وقت جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے، اور جہاں اللہ کی نعمتیں آ رہی تھی وہاں پر اللہ کی نعمتوں کا سوال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ قاری جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس کا ترجمہ اور اس کے مفہوم اس کے پاس نہیں ہے، تو اس دیہاتی کی طرح ہے، بدو کی طرح ہے کہ جو عربی اشعار کو پڑھتا ہے، لیکن وہ جب اشعار کو پڑھتا ہے تو جس طرح اشعار کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس وقت وہ اس طریقے سے نہیں پڑھتا ہے، یعنی ان کا آداب کا ان کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران بھی اگر قرآن کی تلاوت کرنے والا اس کے مفہوم کے اوپر غور نہیں کرتا ہے تو اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیزیں جو ہے کیا تلاوت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے تابعی جناب عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن ایسے لوگوں سے سیکھا، یعنی صحابہ کرام سے سیکھا، یا اس کے اندر تابعین بھی ہوں، کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ 10 آیتیں یاد کر لیتے تھے، سیکھ لیتے تھے، تو اس سے بعد دوسری 10 آیتوں کی طرف وہ اس وقت تک نہیں پیش قدمی کرتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہیں سمجھ لیتے تھے، سیکھ لیتے تھے کہ ان 10 آیتوں میں جو انہوں نے پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، اس کے اندر کیا احکامات ہیں اور اس کے اندر کن باتوں پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے جب قرآن سیکھا ہے تو اس کے اندر علم اور عمل دونوں کو ساتھ ساتھ ہم نے سیکھا ہے۔ اس لیے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بھی فرمائی ہے کہ قرب قیامت کے وقت ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، کیونکہ وہ جلد از جلد اس کو پڑھیں گے اور ان کے دل کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوگا۔ تو اگر قرآن کی تلاوت، چونکہ قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، جس طرح نماز میں ہمیں خشوع اور خضوع حاصل ہونا چاہیے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کے دوران بھی ہمیں خشوع اور خضوع حاصل ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ حاصل ہو تو پھر قرآن کی تلاوت تو ہو جائے گی اور یقیناً اللہ سے امید ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو ثواب ملے گا، لیکن قرآن کا جو مقصد ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، پھر اس سے قرآن کی تلاوت کرنے والا جو ہے وہ محروم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی صحیح معنی میں تلاوت اور اس کے جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔